اس کے بعد فرشتوں نے سب نے مل کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب اس نے مٹی کو ملایا اور انہیں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والا کیچڑ بن گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی شکل بنائی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مٹی کی طرح ہو گئے، کمہار کی مٹی کی طرح۔ ابلیس ان کے پاس سے گزرتا تھا اور کہتا تھا، تم ایک عظیم مقصد کے لیے بنائے گئے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ سب سے پہلے جس چیز میں روح داخل ہوئی وہ ان کی آنکھ اور ناک تھی۔ انہیں چھینک آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ اے اللہ، اولاد آدم کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حمید میں فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے، ان کی نسل یا آدم کی کمر سے اس کی اولاد کو نکالا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر رہے، یا یہ نہ کہو کہ اس سے پہلے ہمارے والد ہی تھے جنہوں نے عبادت میں دوسروں کو شریک کیا تھا، اور ہم ان کے بعد صرف ان کی اولاد تھے۔ تو کیا تم ہمیں ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دو گے جنہوں نے بدعت اور گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا اور عبادت کی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو اس مقصد کے لیے بھیجا، اور زمین نے اللہ سے پناہ مانگی اور وہ عطا ہو گئی۔ بس وہ واپس گئے اور اللہ سے وہی کہا جو جبرائیل نے اس سے پہلے کہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا اور زمین نے اللہ کی پناہ مانگی۔ فرشتے نے کہا، میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم کی تعمیل کے بغیر واپس لوٹوں۔ چنانچہ اس نے روئے زمین سے مٹی لے کر اسے ملا دیا۔ اس نے کسی ایک جگہ سے مٹی نہیں لی، بلکہ مختلف جگہوں سے سفید، سرخ اور کالی مٹی لی۔ اس کے ساتھ موت کا فرشتہ چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھگو دیا یہاں تک کہ وہ چپک گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، در حقیقت میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اسے بناؤں گا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسان بنایا، لیکن وہ 40 سال تک مٹی کا پیکر رہے۔ فرشتے ان کے پاس سے گزر گئے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس سے وہ ڈر گئے اور ابلیس کو سب سے زیادہ خوف محسوس ہوا۔ وہ آدم علیہ السلام کی شکل کے پاس سے گزرتا تھا، اسے چھاڑتا تھا اور اس سے مٹی کے برتنوں کی طرح آواز آتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس نے انسان یعنی آدم کو مٹی کے برتنوں کی طرح آواز دینے والی یعنی کھڑکھڑاتی مٹی سے پیدا کیا۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق آدم میں روح پھونکنے کا وقت قریب آیا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم میں روح پھونکی اور جب ان کے سر پر پہنچی تو آدم کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، کہہ دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے یہی دہرایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تم پر رحم کیا۔ جب روح ان کی آنکھوں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کی طرف دیکھا۔ جب ان کے پیٹ پر پہنچی تو آدم علیہ السلام کو کھانے کی بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اس سے پہلے کہ روح ان کی ٹانگوں تک پہنچ سکے تاکہ وہ جنت کے پھل کھا سکے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد بازی سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر فرشتوں نے سب نے مل کر آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم آیات، دلائل، سبق، نشانیوں کو اور وحی وغیرہ کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ آدم کی اولاد نے اعلان کیا، اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو اٹھایا اور اس نے ان کی طرف دیکھا اور ان میں سے امیر اور غریب کو دیکھا، اور جن کی صورتیں اچھی تھیں اور جن کی صورتیں اچھی نہیں تھیں، سب کو دیکھا۔ آدم نے کہا، اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں کو برابر بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، میں شکر گزار ہونا پسند کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے ان میں انبیاء کو اپنی اولاد میں چراغوں کی طرح دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح سے، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ خالص اسلامی توحید کے دین کی طرف رکھیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کی فطرت، اللہ کی اسلامی توحید جس کے ساتھ اس نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے، خلق اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کہانی کا ایک اور نسخہ بیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی مٹھی بھر مٹی لے کر اس میں سفید، کالا، پیلا اور سرخ رنگ ملا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد مختلف رنگ کے پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پانی سے ملایا تو وہ کمہار کی مٹی بن گئی جس سے آواز آتی تھی۔ یہ خمیر شدہ تھا اور اس کی خوشبو تھی۔ ابلیس یہ سوچ کر گزرا کہ اس مٹی سے کیا بنے گا۔ مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی شکل بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ آدم کا جسم لرزنے لگا جیسے زندگی اس میں سما گئی تھی۔ پھر ہم نے دوسرے کافروں اور مشرکین وغیرہ کو غرق کر دیا۔ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مماثلت، اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے۔ اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔